क्या क्या बताती है, हमको क्या क्या सिखाती है। मरियम की बातें, मरियम की बातें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अभी मैं तैयारी कर रही हूँ, थोड़ी देर में हमारा प्रोग्राम शुरू होगा। मेरी सहेलियाँ बस आती ही होंगी। आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, मेरे साथ ही रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। प्यारी बच्चियों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी बुरी बात नहीं करते थे, हमेशा अच्छी बात करते थे। सुभान अल्लाह। गुड मैनर्स ये हैं कि आप दूसरों से मुस्कुराकर मिलें, दूसरों की मदद करें और बड़ों का अदब करें, छोटों से प्यार करें और अपनी अम्मी अब्बू की खिदमत करें और उनकी बात मानें, दूसरों को माफ़ करें और हर अच्छे काम में पहल करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो अल्लाह पाक भी खुश होगा और दूसरे लोग भी खुश होंगे और आपकी तारीफ करेंगे। बस आप इन बातों को याद रखिएगा और इन बातों पर अमल भी कीजिएगा। हम अपना प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक प्यारे से कलाम से, तो आइए चलते हैं कलाम की तरफ। मरियम की बातें। मौजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। मौजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया। आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया। 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 मौजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। मौजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। मुस्तफा से है खुदा को प्यार इतना दे दिए। मुस्तफा से है खुदा को प्यार इतना दे दिए। नए काबा को किबला कह दिया तो हो गया। हाँ, नए काबा को किबला कह दिया तो हो गया। कह दिया तो हो गया। कह दिया तो हो गया। कह दिया मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। मौजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। मौजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। हाथ में तलवार लेकर आए जब हज़रत उमर। हाथ में तलवार लेकर आए जब हज़रत उमर। हाँ, मेरे दामन में आजा कह दिया तो हो गया। हाँ, मेरे दामन में आजा कह दिया तो हो गया। 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 मौजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। मौजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। कह दिया तो हो गया। कह दिया तो हो गया। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकिल्लाहु खैरा। प्यारी बच्चियों, तो चलिए चलते नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है अच्छी बातें और बुरी बातें। तो चलिए चलते हैं अच्छी बातें और बुरी बातों की तरफ। मरियम की बातें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। तो आज हमें क्या बता रही हैं? प्यारी बच्चियाँ, आज की अच्छी बात है, जब भी रोड पे जाएं तो किनारे किनारे चलना चाहिए। बाज़ बच्चे स्कूल से आते वक्त रोड पर भागते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने का भी खतरा होता है। इसी तरह
کو بتانا چاہیے۔ ماشاءاللہ، میمونہ نے ہمیں بہت ہی اچھی بات بتائی۔ ہمیں روڈ پر نہیں بلکہ فٹ پاتھ پر چلنا چاہیے، اور گھر میں بھی بھاگنا دوڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ نہ کرے ہم بھاگ رہے ہوں یا روڈ پہ چل رہے ہوں تو ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو آپ سوچیں ہمیں کتنی تکلیف ہوگی، اور امی ابو الگ پریشان ہوں گے۔ کچھ بچے اپنے گھر کی چھتوں پہ چڑھ جاتے ہیں اور پھر نیچے جھانکتے ہیں۔ کچھ بچے گھر کی سیڑھیوں پر اچھل کود کر رہے ہوتے ہیں اور پھر گر جاتے ہیں، اس سے ہمیں چوٹ بھی لگ سکتی ہے۔ پیاری بچوں، ہمیں اپنی صحت اور زندگی کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسری جو بات میمونہ نے بتائی وہ بھی کامن مسئلہ ہے، دوسروں کی شکایتیں کرنا۔ یہ تو بہت بری بات ہے، تو آئندہ بڑوں کی بات مانیں گے اور شکایتیں نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اب وقت ہوا ہمارے پروگرام میں اگلے سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے بیان۔ تو چلیے چلتے ہیں بیان کی طرف۔ مریم کی باتیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، اور آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو آج آپ ہمیں کون سا بیان سنا رہی ہیں؟ پیاری بچیوں، آج کا میرا موضوع ہے مسلمان کی مدد کرنا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ سبحان اللہ، صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیاری بچیوں، کسی مسلمان کی پریشانی دور کرنا، مصیبت اور تکلیف میں کسی کی مدد کرنا، کسی دکھی مسلمان کا دکھ بانٹنا، بھٹکے ہوئے مسلمان کو راستہ بتا دینا، کسی بھی نیک اور جائز کام میں مسلمان بھائی کی مدد کرنا بہت اجر اور ثواب کا کام ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے اگر کوئی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو اسے فائدہ پہنچائے۔ جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے گا، اللہ پاک قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی دور فرمائے گا، یعنی کر بلا تو ہو بلا۔ آپ دوسروں کے کام آئے تو اللہ پاک آپ کے کام بنا دے گا۔ آپ دوسروں کو خوش کریں، اللہ پاک آپ کی زندگی میں خوشیاں عطا فرمائے گا۔ پیاری بچیوں، آج ہماری پریشانی میں اضافے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے لوگوں کے کام آنا اور دوسروں کی مدد کرنا چھوڑ دیا اور بس اپنی ہی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے دوسروں کے کام آنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، جزاک اللہ خیرا۔ پیاری بچوں، ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ دوسروں کی مدد کی جائے اور دوسروں کے کام آئے، اور ہمیں ان باتوں پر ضرور عمل کرنا چاہیے۔ پیاری بچیوں، اب وقت ہوا ہمارے پروگرام میں اگلے سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے گھر کی نیکی۔ تو چلیے چلتے ہیں گھر کی نیکی کی طرف۔ مریم کی باتیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو آج ہمیں کون سی گھر کی نیکی بتا رہی ہیں؟ پیاری بچیوں، گھر میں کی جانے والی نیکی میں سے میں آج آپ کو جو نیکی بتانے جا رہی ہوں، اگر آپ اس کو صحیح طور پر کرنا شروع ہو جائیں گے تو آپ کو اس کے بہت سارے بینیفٹس ملنا شروع ہو جائیں گے۔ تو چلیے، میں اس نیکی کو بیان کرنے سے پہلے کچھ اس کے بینیفٹس آپ کو بتا دیتی ہوں۔ نمبر 1، اس نیکی کی وجہ سے اچھے کام کرنے کی عادت شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، اللہ پاک اس نیکی کی وجہ سے نیک بنا دیتا ہے۔ نمبر 3، برے کام چھوٹ جاتے ہیں۔ نمبر 4، لوگوں کے دلوں میں عزت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 5، اس نیکی کی برکت سے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ اور نمبر 6، لوگوں کا ٹرسٹ، بھروسہ بڑھ جاتا ہے۔ اور وہ نیکی ہے ہمیشہ سچ بولنا۔ جی پیاری بچیوں، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، کیونکہ جھوٹ بولنے والے کو اللہ پاک پسند نہیں فرماتا۔
اگر آپ سے کوئی شرارت ہو جائے یا پھر کوئی گھر کا نقصان ہو جائے تو جھوٹ نہیں بلکہ سچ بولا کریں. اگر آپ ہر حالت میں سچ بولیں گی تو گھر والوں کو آپ پہ ٹرسٹ ہوگا اور وہ آپ کو پسند بھی کریں گے. تو پیاری بچیوں بس ہمیشہ سچ بولا کریں. جو سچ بولتا ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچتا اور جو جھوٹ بولتا ہے اس کو اپنا ایک جھوٹ چھپانے کے لیے کبھی کبھی اور زیادہ جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اور کبھی نہ کبھی پکڑ میں آ ہی جاتا ہے. ماشاء اللہ زینب آپ نے بہت اچھی نیکی بتائی. بال بچوں کی عادت ہوتی ہے جھوٹ بولنا. امی نے کھانے کا پوچھا تو جھوٹ بول دیا, ہوم ورک کا پوچھا تو جھوٹ بول دیا, باتوں پہ جھوٹ, گھر میں جھوٹ, اسکول میں جھوٹ, ہر بات پہ جھوٹ بولنے کی عادت ہو جاتی ہے. اللہ پاک ہمیں جھوٹ سے بچائے اور سچا اور اچھا انسان بنائے. آمین. پیاری بچوں اب وقت ہمارے پروگرام میں اگلے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے ایک پیاری کہانی. تو چلیے چلتے ہیں ایک پیاری کہانی کی طرف. مریم کی باتیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. تو آج اب ہمیں کون سی کہانی سنا رہی ہیں؟ غصے کا انوکھا علاج. جی آپ شروع کیجیے. پیاری بچوں ساجد ایک بہت غصے والا بچہ تھا جو ہر بات میں غصے میں آ جاتا تھا. دوسروں کو برا بلا کہنا اور لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتا تھا. اس کے والدین اس کے غصے سے بہت پریشان تھے. انہوں نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنے غصے پر قابو پا لے مگر کسی طرح ساجد کا غصہ کم نہ ہوا. پھر ایک دن ساجد کے ابو کو ایک ترکیب سوجی. انہوں نے ساجد کو بہت ساری کیلیں دی اور گھر کی پیچھے والی دیوار کی طرف لے گئے اور کہا بیٹا جب بھی تم کو غصہ آئے تو دیوار میں ایک کیل ٹھوک دینا. ساجد کو بہت حیرت ہوئی مگر اس نے اپنے ابو کی بات پر عمل کرنے کا ارادہ کیا. پہلے دن اس نے 37 مرتبہ غصہ کیا اور پھر دیوار پہ 37 کیلیں ٹھوک دی. پھر اس کے بعد اس کا معمول بن گیا وہ غصہ کرتا اور کیل ٹھوک دیتا. کچھ ہی دن میں وہ تھک گیا. اس نے اپنے آپ سے کہا غصے پہ قابو پانا آسان ہے لیکن دیوار میں کیل ٹھوکنے کا مشکل کام ہے. کیوں نہ ابو سے بات کی جائے. ساجد نے اپنی پریشانی ابو کو بتائی تو انہوں نے کہا اب جب تمہیں غصہ آئے تو دیوار سے ایک کیل نکال لینا. ساجد نے بالکل ایسا ہی کیا. اس نے دیوار سے ساری کیلیں نکال لی جو 100 ہو چکی تھی. جب ساجد نے اپنے ابو کو یہ بات بتائی تو اس کے ابو اس کو اس دیوار کے پاس لے کر آئے اور کہنے لگے بیٹا تم نے اپنے غصے پر قابو پایا, بہت اچھا کیا, مگر اس دیوار کو دیکھو اس میں سوراخ کتنے برے لگ رہے ہیں. جب تم غصے میں چیختے چلاتے ہو تو تمہاری باتیں بھی کیلوں کی طرح دوسروں کے دلوں پر لگتی ہیں اور سوراخ کر دیتی ہیں. اور تم اگر سوری بھی کر لو تو دوسروں کے دل میں لگنے والے زخم جلدی ٹھیک نہیں ہوتے بلکہ دیر تک تکلیف پہنچاتے ہیں. ابو کی یہ بات سن کر ساجد ساری بات سمجھ گیا اور بہت افسردہ ہوا کہ اس نے کتنے لوگوں کا دل دکھایا ہے. پھر اس کے بعد اس نے کہا ابو میں آج کے بعد کبھی غصہ نہیں کروں گا. جن لوگوں کو میں نے غصہ کر کے تکلیف پہنچائی ہے ان سے سوری بھی کروں گا. پیاری بچیوں غصہ انسان کی اس نیچر کو کہتے ہیں جو کسی سے بدلہ لینے یا کسی کو اپنے سے دور کرنے پر ابھارے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے غصے کو روکے گا اللہ پاک قیامت کے دن اس سے اپنا عذاب روک دے گا. سبحان اللہ. اب وقت ہوا ہمارے پروگرام میں اگلے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے ہیلدی فوڈ. تو چلیے چلتے ہیں ہیلدی فوڈ کی طرف. مریم کی باتیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آج اب ہمیں کون سے ہیلدی فوڈ کے بارے میں بتائیں گے؟ جی میں آپ کو ایپریکوٹ کے بارے میں انفارمیشن دوں گی. یہ ایک بہت ہی ہیلدی فروٹ ہے. راؤنڈ شیپ میں یلو کلر کا ہوتا ہے.
एप्रिकॉट में विटामिन, कैल्शियम, पोटेशियम, प्रोटीन और आयरन मौजूद है। ये फ्रूट हमारी बॉडी को क्विक एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये हमारे ब्लड को साफ करता है और इसके फ्लो को तेज करता है। इस फ्रूट में हमें फ्लो फेवर और थ्रोट पेन से बचाने की खासियत मौजूद है। एप्रिकॉट में लाइकोपेन भी मौजूद है जो हमारे दिल के लिए बहुत अच्छा है। इसकी मदद से हमारा दिल मजबूत होता है। प्यारी बच्चों, इस फ्रूट को खाने से हम मोटे नहीं होते, बल्कि इस फ्रूट को खाने से हम फ्रेश और हेल्दी रहते हैं। ये फ्रूट हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। प्यारे बच्चों, ये फ्रूट हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है ना, हमें रोजाना खाना चाहिए। देखा प्यारे बच्चों आपने, एप्पल कोड हमारी सेहत के लिए कितना मुफीद है। आइए नज़म सुने। जी हाँ, ये है हमारा अगला सेगमेंट, तो आइए चल के सुनते हैं नज़्में। मरियम की बातें। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। सुबह सवेरे जब मैं उठूं, बाग में खिलते फूल को देखो। सुबह सवेरे जब मैं उठूं, बाग में खिलते फूल को देखो। अपने रब की पाकी बोलो, अपने रब की पाकी बोलो। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। नन्ही चिड़िया मुझसे पहले पेड़ पे बैठी गीत सुनाए। नन्ही चिड़िया मुझसे पहले पेड़ पे बैठी गीत सुनाए। और खुशी से मिलके गाए, और खुशी से मिलके गाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। ताज़ा हवा के ठंडे झोंके पास से गुजरे हौले हौले। ताज़ा हवा के ठंडे झोंके पास से गुजरे हौले हौले। ज़बां में अपनी वो भी बोले, ज़बां में अपनी वो भी बोले। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। फूल और कलियां सब पौधे भी करते हैं बस हमद खुदा की। फूल और कलियां सब पौधे भी करते हैं बस हमद खुदा की। आओ शामिल हो हम सब भी, आओ शामिल हो हम सब भी। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है पहेली विद सहेली। मरियम की बातें। मेरी फर्स्ट पहेली है, मुझको शौक से रोज है खाते, जो बच्चे स्कूल से देर से आते। मरियम की बातें। एक दफा फिर रिपीट कर देती हूँ, मुझको शौक से रोज है खाते, जो बच्चे स्कूल देर से आते। जी बताइए बताइए, कौन बताएगा? जी जो भैया बताइए। ठीक है, आपने कहा डांट। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चलिए अब हम चलते हैं अपनी दूसरी पहेली की तरफ। उसके सामने जो भी आए, अपने आप को उसमें पाए। मैं रिपीट कर देती हूँ, उसके सामने जो भी आए, अपने आप को उसमें पाए। मरियम की बातें। सबको आता है इसका जवाब? माशाल्लाह, देखते हैं किसको सही जवाब आता है। जी ज़ैनब, आप बताइए। साया। आपने कहा साया, आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। क्या क्या बताती है, जी और कौन सी मेरी सहेली बताएगी? सिखाती है मरियम। जी मैमुना, आप बताइए। आईना। जी आपने कहा आईना, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब मैं चलती हूँ अपनी तीसरी पहेली की तरफ। उसे जब भी हाथ में लिया जाए, पानी पिए और घुलती जाए। जी कौन बताएगा इस पहेली का जवाब? माशाल्लाह, इसका जवाब भी सबको आता है। जी कनीस फातिमा, आप बताइए। बर्फ।
آپ نے کہا برف، آپ کا جواب درست نہیں ہے۔ اور کون سی میری سہیلی بتائے گی اب؟ جی زینب آپ بتائیے۔ کپڑے۔ آپ نے جواب دیا کپڑے، آپ کا جواب درست نہیں ہے۔ ہماری روز استعمال کی چیز ہے، ہمارے صفائی ستھرائی میں کام آتی ہے۔ جی کنیز فاطمہ، آپ نے پچھلی بار غلط دیا تھا، اب دیکھتے ہیں۔ صابن۔ جی آپ نے کہا صابن، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی آخری پہلی کی طرف۔ وہ کیا چیز ہے جو خود تو ایک ہی جگہ پر رہتی ہے مگر پھر بھی چلتی رہتی ہے؟ سوچئے سوچئے۔ جی جو یہاں بتائیے۔ گھڑی۔ جی آپ نے کہا گھڑی، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، پہلی سیگمنٹ یہیں پہ ختم ہوتا ہے، تو چلیے چلتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف۔ پیارے بچوں، تو چلیے چلتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے فزیکل ایکٹیویٹی۔ مریم کی باتیں۔ فاطمہ کو جا کے وہاں سے بال اٹھانی ہے، اپنی پوزیشن پہ واپس آ کے اس باسکٹ میں تھرو کرنا ہے۔ ویسے ہی حفصہ کو جا کے وہاں سے بال اٹھانی ہے، اپنی پوزیشن پہ واپس آ کے اس باسکٹ میں تھرو کرنی ہے۔ جی آپ دونوں شروع کیجیے۔ مریم کی باتیں، مریم کی باتیں، مریم دور دور سے پیکے۔ مریم کی باتیں، ہاتھ پیچھے رکھ کے پیکے۔ سن سنو مریم کی باتیں، آپ دور سے پیکے بال۔ کی باتیں سن سنو، دیکھو کیا کیا بتاتی ہے، ہم کو کیا کیا سکھاتی ہے مریم کی باتیں، دیکھو کیا کیا بتاتی ہے، ہم کو کیا کیا سکھاتی ہے مریم۔ مریم کی باتیں۔ تو چلیے بالز کاؤنٹ کرتے ہیں، کس نے سب سے زیادہ بالز ڈنک کی ہیں۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12۔ فاطمہ نے 12 بالز ڈنک کی ہیں۔ دیکھتے ہیں حفصہ نے کتنی کی ہیں۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22۔ حفصہ نے 22 بالز ڈنک کی ہیں، لیکن گفٹ ہم دونوں کو دیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ یہیں پہ ختم ہوتا ہے، تو چلیے چلتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف۔ پیارے بچوں، تو چلیے چلتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے رمضان آرٹس۔ مریم کی باتیں۔ اس کے لیے ہمارے پاس 2 بچہ موجود ہیں جو کلرنگ کریں گی۔ جی آپ دونوں شروع کیجیے۔ مریم کی باتیں، مریم کی باتیں، مریم کی باتیں، مریم کی باتیں سن سنو، مریم کی باتیں، مریم کی باتیں سن سنو، دیکھو کیا کیا بتاتی ہے، ہم کو کیا کیا سکھاتی ہے مریم کی باتیں، دیکھو کیا کیا بتاتی ہے، ہم کو کیا کیا سکھاتی ہے مریم۔ ماشاء اللہ، آپ دونوں نے اچھی کلرنگ کی ہے۔ آپ دونوں کو آپ کے گفٹ دیے جائیں گے، اور اسی کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ یہیں پہ ختم ہوتا ہے، تو چلیے چلتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف۔ اب وقت ہوا ہے ہمارے پروگرام میں اگلے سیگمنٹ کا، اس کا نام ہے گولڈن ورڈ۔ تو چلیے چلتے ہیں گولڈن ورڈ کی طرف۔ مریم کی باتیں۔
We should always be thankful to Allah. हमें हमेशा अल्लाह पाक का शुक्र गुजार रहना चाहिए. We must always help poor people. हमें हमेशा गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए. आप लोग भी मेरे साथ पढ़िए. We should always be thankful to Allah. हमें हमेशा अल्लाह पाक का शुक्र गुजार रहना चाहिए. We must always help poor people. हमें हमेशा गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए. We should always be thankful to Allah. हमें हमेशा अल्लाह पाक का शुक्र गुजार रहना चाहिए. We must always help poor people. हमें हमेशा गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए. We should always be thankful to Allah. हमें हमेशा अल्लाह पाक का शुक्र गुजार रहना चाहिए. We must always help poor people. हमें हमेशा गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए. किसी को याद हुआ? जी मैमुना, आप बताइए. We should always be thankful to Allah. हमें हमेशा अल्लाह पाक का शुक्र गुजार रहना चाहिए. शाबाश, आपने बिल्कुल सही बताया. किसी और को याद हुआ? जी आप बताइए. We must always help poor people. हमें हमेशा गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए. शाबाश, आपने बिल्कुल सही बताया. तो ये थे आज के गोल्डन वर्ड्स. उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी याद हो गए होंगे. तो चलिए चलते नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ. प्यारे बच्चों, हमें आपकी व्हाट्सएप वीडियोस मिल रही हैं, हमें वो पसंद आ रही हैं. अगर अभी तक आप लोगों ने हमें अपनी व्हाट्सएप वीडियो सेंड नहीं किए, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप अपनी व्हाट्सएप वीडियोस हमें सेंड कर सकती हैं. लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि आप अपना नाम, अपनी उम्र और अपने शहर का नाम ज़रूर मेंशन कीजिएगा. तो चलिए चलते हैं व्हाट्सएप वीडियोस की तरफ. मुझे मरियम की बातें बहुत अच्छी लगती है. आज मैं आपको पहला कलमा सुनाऊंगी. पहला कलमा तैयब. तैयब माने पाक. ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. मेरा नाम राइबर कारिया है. मैं बाबू मदीना कराची से अर्ज कर रही हूँ. मुझे मरियम की बातें बहुत अच्छा लगता है. मैं भी मरियम की बातों में आना चाहती हूँ और मुझे इसके सारे सेगमेंट भी बहुत पसंद है. आज मैं अपना मदनी मकसद सुनाऊंगी. We must strive to reform myself and the people of the world. Inshallah azza wa jalla. जज़ाकल्लाह खैरा. लिख रहा हूँ नाते सरवर. सब्ज़ गुंबद देख कर कैफ तारी है कलम पर. सब्ज़ गुंबद देख कर. प्यारे बच्चों, अब वक्त हुआ हमारे प्रोग्राम में अगले सेगमेंट का, जिसका नाम है पैगाम रमज़ान. तो चलिए चलते हैं पैगाम रमज़ान की तरफ. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन. अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. प्यारी प्यारी बच्चियों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जी हाँ, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मरियम की बातें, जो कि बहुत पसंद किया जा रहा है. इस सेगमेंट में हम आपको एक मैसेज देते हैं. आज भी हमने आपको एक बहुत ही प्यारा मैसेज देना है. वो मैसेज ये है कि हर काम वक्त पर कीजिए. जी हाँ, हर काम अपने वक्त पर करना चाहिए. किसी भी काम को डिले नहीं करना चाहिए. मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ. एक बच्चा था, उसका नाम बिलाल था. वो बिलाल आम खाने का बहुत शौकीन था
اور اس کو آم بہت زیادہ پسند تھے اور اس کے گھر میں نا آم کا ایک درخت تھا. تو جب بھی اس کو موقع ملتا وہ آم کے درخت پر چڑھتا اور آم توڑ کر کھا لیتا تھا. لیکن ایک دن وہ اچانک بہت اداس یعنی سیڈ ہو گیا. وہ سیڈ اس لیے ہوا کہ اس کے امی ابو نے بتایا کہ یہ گھر ہم چھوڑ رہے ہیں اور ہم نئے گھر میں جا رہے ہیں. تو بلال سیڈ اداس ہو گیا. لیکن جب بلال نیا گھر دیکھنے کے لیے گیا تو بلال بہت زیادہ دوبارہ خوش ہو گیا. پہلے اس کی اداسی کی وجہ یہ بنی کہ وہ آم کا درخت اس سے چھوٹ جائے گا. اب آم کا درخت نہیں ہوگا تو اس کو آم نہیں ملے گا. لیکن جیسے ہی وہ نئے گھر میں جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس گھر میں تو ایک بہت بڑا ناریل کا درخت ہے اور بلال کو آم سے زیادہ ناریل پسند تھا. بلال بہت خوش ہو گیا کہ اب تو مزے آ گئے, اب تو روزانہ ناریل کھائیں گے اور ناریل پئیں گے. ایک دن بلال کے امی ابو کہیں باہر گئے ہوئے تھے. بلال کو موقع نظر آیا. بلال نے بولا کہ کیوں نہ ناریل کھایا جائے. تو بلال کو چونکہ بھوک بھی لگی تھی تو بلال نے بھوک کے عالم میں, جذبات کے عالم میں اپنا مدرسے کا کام چھوڑ کر جو ہے وہ اس ناریل کے درخت کی طرف چلا گیا. کچھ دیر ناریل کی درخت کے پاس بیٹھا رہا. اس نے کہا کہ ناریل کھایا جائے. تو اب وہ ناریل کے درخت پہ چڑھنا شروع ہوا کیونکہ بھوک لگی تھی اور ناریل بہت پسند بھی تھا. وہ چڑھتے 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 اوپر پہنچ گیا. اس نے ناریل توڑا. اب اس نے نیچے دیکھا تو اس کو اندازہ ہوا یہ ناریل کا درخت تو بہت بڑا ہے, اب میں نیچے کیسے اتروں گا. رونا دھونا شروع کر دیا اور وہ کافی دیر تک اس ناریل کے درخت پہ ہی بیٹھا رہا اور پریشان ہو گیا. اب جب بلال کے امی ابو واپس آئے تو بلال کو سیڑھی لے کر اس ناریل کے درخت سے اتارا اور بلال کے امی ابو نے اس کو ڈانٹا بھی اور آخر میں اس کا مدرسے کا کام بھی نہ ہو سکا. یعنی یہ کہانی اس بات کا میسج ہے کہ ہمیں ہر کام وقت پر کرنا چاہیے اور جو کام کرنے والے ہیں وہی کام کرنے چاہیے, جو کام نہیں کرنے والے وہ کام نہیں کرنے چاہیے. اب مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی بچی ہے, 5-6 سال کی مجھے بچیاں دیکھ رہی ہیں. اگر آپ چھوٹی سی 5-6 سال کی ہیں تو آپ کو بڑوں والے کام نہیں کرنے چاہیے کیونکہ آپ ابھی چھوٹی بچیاں ہیں. تو آپ کو وہ کام کرنے چاہیے اور آپ کو اپنا ہر کام ٹائم پر کرنا چاہیے. بعض بچیاں ہوتی ہیں کہتی ہیں کہ میں اسکول کا کام, میں مدرسے کا کام بعد میں کر لوں گی, پہلے میں یہ کھیل لیتی ہوں. تو یاد رکھیے کہ ہر کام اپنے وقت پر کرنا چاہیے کیونکہ جب وقت گزر جاتا ہے تو وہ کام بھی نہیں ہو پاتا. جیسے مثال کے طور پہ آج آپ کو کوئی کام کرنا ہے, آپ کہیں کہ میں یہ کام کل کر لوں گی. یاد رکھیے کہ کل کبھی نہیں آنی. جب آپ اس کو کل پہ ٹالیں گے نا, جب اس کو ڈیلے کریں گے وہ اور ڈیلے ہوتا رہے گا. ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں نا کہ کرنے والے کام جب نہیں کرتے نا تو نہ کرنے والوں کاموں میں لگ جاتے ہیں. اب آپ نے بلال کو دیکھا, بلال ناریل کے درخت پہ چڑھ تو گیا لیکن پھر اترنا بہت مشکل ہو گیا, نہ اس کا ہوم ورک ٹائم پہ ہو سکا اور اس کو بہت زیادہ پریشانی بھی ہو گئی. تو مریم کی باتوں میں آج میرا یہی میسج ہے کہ اپنا کام وقت پہ کرنا چاہیے اور اپنی عمر کے حساب سے کام کرنا چاہیے. جتنی آپ کی عمر اتنا ہی کام کیجیے, اپنی عمر سے بڑے کام نہ کیجیے کیونکہ وہ آپ کو پریشانی میں بھی ڈال سکتے ہیں اور آپ کو خدا نہ خواستہ چوٹ بھی تو آ سکتی ہے نا. تو میرا یہ پیغام آپ بھی کیجیے اور مریم کی باتیں یہ بھی دیکھتے رہیے. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچیوں, تو چلیے چلتے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے دعائے رحمت. تو چلیے چلتے ہیں دعائے رحمت کی طرف. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اے میرے پیارے اللہ پاک, ہمیں, ہمارے ماں باپ اور ساری امت کو معاف فرما. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک, ہمیں اچھے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک, ہمیں امی ابو کی بات ماننے کی توفیق عطا فرما. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک, ہمیں اپنا عاشق بنا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق بنا. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک, ہمیں پیارا پیارا مکہ دکھا. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک, ہمیں پیارا پیارا مدینہ دکھا. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک, جن کے پاس پیسے نہیں کہ وہ تیرا گھر دیکھیں اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ شریف دیکھیں, ان کی مدد فرما.
بچا. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک بیماروں کو صحت عطا فرما اور ہمیں بیماریوں سے بچا. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک ہمیں پریشانیوں سے بچا. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک ہمارا پڑھائی میں دل لگا دے. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک ہمیں بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک ہمیں پریشانیوں سے بچا ہماری مشکلیں حل فرما. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک اس پیارے پیارے مہینے میں ہمیں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک اس پیاری پیاری تحریک دعوت اسلامی کو خوب ترقی عطا فرما. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک امیرہ علیہ سنت کو صحت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہماری دعائیں قبول فرما. آمین. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب درود شریف پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. جب تمہیں ہو واپسی اللہ ہم سب کی زبان پر ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچا. جانے سے پہلے آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں. اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمیں اپنی واٹس ایپ ویڈیو سینڈ نہیں کی ہیں, اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے, آپ اپنی واٹس ایپ ویڈیو ہمیں سینڈ کر سکتی ہیں. لیکن ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ آپ اپنا نام, اپنی عمر اور اپنے شہر کا نام ضرور مینشن کیجیے گا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھو کیا کیا بتاتے ہیں ہم کو, کیا کیا سکھاتے ہیں. مریم کی باتیں, مریم کی باتیں. بچوں کا مدنی چینل